الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العلی العظیم۔ طٰہٰ سے عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ معزز سامعین اکرام، دوستو، بھائیو، بزرگو، آج کی عظیم الشان کانفرنس جو کہ محفل حمد و نعت کے عنوان سے معنون ہے، اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، کچھ مہمان گرامی تشریف لا رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ دیگر نعت خوانوں کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ ہمارے پیر و مرشد، ہماری بزم حسان ضلع ناروول کے سرپرست اعلیٰ مفتی امجد علی بٹی صاحب کے حکم پر آپ کے سامنے مختصر سی حاضری کا موقع ملا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے صرف دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ موضوع حمد و نعت ہے۔ حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اور نعت جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی جائے۔ موضوع بڑا وسیع ہے، یہ عنوان بحر بے قرار ہے، یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ آج تک کوئی بھی مائی کا لال اس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک نہیں پہنچ سکا، تو مجھ جیسا کم علم، کم گو، کم فہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کیا کر سکتا ہے؟ بلکہ انداز فاروقی شہید میں یوں کہوں گا کہ اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، واعظ، مقرر، کالم نگار، محقق اور مفکر جمع ہو کر، حتیٰ کہ ساری کائنات اور ساری کائنات کے انبیاء اکرام بھی جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا خوانی جمع کرنا شروع ہو جائیں، تو آخر میں وہ شکست فاش ہو کر، ٹوٹ کر، جھک کر صرف یہی کہیں گے کہ تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہوا آبلہ پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ میں جب نبی کی سیرت کی ابتدا کرتا ہوں تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس نبی کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ جب میں تاریخ کے اوراق کو دیکھتا ہوں، جب میں آئمہ اور روایات کا مطالعہ کرتا ہوں، جب میں تاریخ کے اوراق کو دیکھتا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تب بھی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں سے تھے، تو پھر مجھے بتاؤ
میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو پانی سے پہلے ہے، جو مٹی سے پہلے ہے، جو زمین و زمان سے پہلے ہے، جو مکین و مکان سے پہلے ہے، جو عرش و فرش سے پہلے ہے، جو نباتات و نباتات سے پہلے ہے، جو جمادات سے پہلے ہے، جو ہر کہکشاں سے پہلے ہے، جو سارے جہاں سے پہلے ہے۔ بلکہ اگر میں عالم دنیا سے ہٹ کر عالم ارواح میں جا کر نبی کی سیرت کا مطالعہ کروں تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی عظمت کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر میں عالم دنیا میں آ کر دیکھوں تو دنیا کے سارے در و دیوار پر، دنیا کے منبر و محراب پر، دنیا کے صحرا و بازار پر، ہر ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، بلکہ ہر مچھلی کی زبان پر اسی نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اگر قدم اٹھا کر اور تھوڑا آگے چلوں، میں تورات میں دیکھوں تو مجھے اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، میں زبور میں دیکھوں تو مجھے اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں انجیل میں دیکھوں تو مجھے اسی نبی کا مقام نظر آتا ہے، میں اس سے آگے چل کر اگر قرآن مجید میں دیکھوں تو مجھے سارے کے سارے قرآن میں اسی نبی کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اگر قدم اٹھا کر اور تھوڑا آگے چل کر کلمے میں دیکھوں تو کلمے میں بھی اسی نبی کا ذکر ہے۔ میں کلمے کے بعد اگر اذان میں دیکھوں تو اذان میں بھی اسی نبی کا ذکر ہے۔ میں اذان کے بعد اگر نماز میں دیکھوں تو نماز میں بھی اسی نبی کا وسیلہ نظر آتا ہے۔ میں نماز کے بعد اگر دعا میں دیکھوں تو دعا میں بھی اسی نبی کا وسیلہ نظر آتا ہے۔ میں دعا کے بعد اگر عبادت میں دیکھوں تو ذکر اسی کا ہے، اگر اطاعت میں دیکھوں تو ذکر اسی کا ہے، اگر ریاضت میں دیکھوں تو ذکر اسی کا ہے، اگر منقبت میں دیکھوں تو ذکر اسی کا ہے۔ میں اس سے ایک اور قدم آگے ہٹا کر اگر قبر کی پاتال میں جاتا ہوں تو قبر میں جا کے دیکھتا ہوں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی ذکر اسی کا ہے۔ میں عالم محشر میں جا کے دیکھتا ہوں تو عالم محشر میں بھی ذکر اسی کا ہے۔ میں آگے چل کر حوض کوثر پہ دیکھتا ہوں تو حوض کوثر میں بھی اسی نبی کے ہاتھوں میں چھلکتا ہوا جام نظر آتا ہے۔ میں آگے چل کر اگر پل صراط پہ دیکھوں تو پل صراط میں بھی اسی نبی کی شفاعت نظر آتی ہے۔ میں اگر آگے چل کے جنت میں دیکھوں تو جنت کے محراب پر، جنت کے پائے میں بھی اسی نبی کا نام چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جنت کی پھولوں میں بھی اسی کا نام نظر آتا ہے۔ جنت کے درختوں کی ٹہنیوں پہ بھی اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں آگے چل کے دیکھوں تو تحت الثرا میں بھی اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں آگے چل کے دیکھوں تو عرش معلیٰ پہ بھی اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ تحت الثرا سے لے کر عرش معلیٰ تک کائنات میں جہاں جہاں پہ اس خدا کی خدائی ہے، کائنات کے اس حصے پر اس مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ تو غرض یہ میرے لیے اور آپ کے لیے مختصر کر رہا ہوں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے اعزاز، فخر اور ناز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں سلسلہ کتابوں میں سے ہماری ہدایت کے لیے ایسی کتاب کا انتخاب کیا ہے جو کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ نے ہمارے اعزاز اور فخر اور ناز کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت میں سے ہمارے لیے جس نبی کا انتخاب کیا ہے وہ نبی بھی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ یہ کتاب بھی اعلیٰ ہے، یہ نبی بھی اعلیٰ ہے، یہ کتاب بھی بے مثال ہے، یہ نبی بھی بے مثال ہے، یہ کتاب بھی بے عیب ہے، یہ نبی بھی بے عیب ہے۔ اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں، اس نبی جیسا نبی کوئی نہیں۔ یہ بھی آخری کتاب ہے، یہ بھی نبی کتاب ہے۔ کتاب کو اگر دعوت کہا جاتا ہے تو اس نبی کو اس دعوت کا دائی کہا جاتا ہے۔ کتاب کو اگر مبلغ کہا جاتا ہے تو اس نبی کو اس مبلغ کا تبلیغ کہا جاتا ہے۔ کتاب کو اگر جہاد کہا جاتا ہے تو اس نبی کو اس جہاد کا مجاہد کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب اگر صبر ہے تو نبی اس صبر کا صابر ہے۔ یہ کتاب اگر شکر ہے تو نبی اس شکر کا شاکر ہے۔ یہ کتاب اگر ہدایت ہے تو نبی ہدی للعالمین ہے۔
اس کتاب کو اگر رحمت کہا جاتا ہے تو اس نبی کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اس نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ مخصوص علاقے کے لیے آئے، مخصوص وقت کے لیے آئے، مخصوص قوم کے لیے آئے، لیکن یہ نبی مخصوص علاقے کے لیے نہیں آیا، مخصوص وقت کے لیے نہیں آیا، مخصوص مدت کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے نبوت کے بعد نبوت تھی، رسالت کے بعد رسالت تھی، پیغمبر کے بعد پیغمبری تھی، لیکن اس نبی کے بعد نبوت کوئی نہیں، اس نبی کے بعد قیامت ہے۔ اللہ نے اس نبی کا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا، میرے لفظوں پہ غور کرنا کہ میرا نبی اوپر دیکھے آسمانوں کو عروج مل جائے، میرا نبی نیچے دیکھے دھرتی کو سکون مل جائے، میرے نبی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، میرے نبی کے پسینے سے خوشبو مہک اٹھے، میرے نبی کی زلفوں سے راتوں کو اندھیرا مل جائے، میرے نبی کے چہرے سے صبح کو سویرا مل جائے، میرا نبی جسے اشارہ کرے صحابی بن جائے، میرا نبی جسے مانگے فاروق بن جائے، میرا نبی جس سے نکاح کرے ام المومنین بن جائے، میرا نبی جسے چومے حسین بن جائے، میرا نبی جسے مصلی دے صدیق بن جائے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کتاب عطا کی وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، اور جو نبی عطا کیا وہ نبی بھی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اب اس نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، اب اس کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں، کتاب کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ان پہلے نبیوں کی حکومت صرف مخصوص علاقے کے لیے تھی، اس نبی کی حکومت مخصوص علاقے کے لیے نہیں، مخصوص وقت کے لیے نہیں، مخصوص دور کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک ہے۔ اس نبی کی حکومت قیامت تک ہے۔ اب اس کے بعد نبی آنا کوئی نہیں، پیغمبر آنا کوئی نہیں، نبی آنا کوئی نہیں۔ اور نبی آتا تو تب جب دین باقی رہ جاتا، نبی آتا تو تب جب شریعت باقی رہ جاتی، نبی آتا تو تب جب کوئی نظام باقی رہ جاتا۔ اللہ نے صحابہ کے ذریعے دین کو دنیا کے ایک کونے سے اٹھا کر دوسرے کونے میں پہنچا کر یہ بتا دیا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آنا۔ یہ نبی عرشوں کا بھی نبی ہے، یہ نبی فرشوں کا بھی نبی ہے، یہ نبی زمینوں کا بھی نبی ہے، یہ نبی آسمانوں کا بھی نبی ہے۔ مکین و مقام میں بھی اس کے چرچے، زمین و آسمان میں بھی اس کے چرچے، اب تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک جہاں جہاں پہ خدا کی خدائی کا نظام چلے گا، وہیں پہ اس مصطفیٰ کی مصطفی کا نظام چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔